داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عقائد و نظریات کیسے تھے؟ اس بات کا پتہ کشف المحجوب کے مطالعہ سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے اہل السنہ کے عقائد و نظریات کو کھول کر کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا حقیقی معنی میں داتا صاحب کا ماننے والا وہی ہے جو کشف المحجوب کے مندرجات کو مانتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال لاہوری فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے اور وہاں سے روحانی باطنی فیوض و برکات حاصل کیا کرتے تھے، اور اہل سنہ و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ بعد از وصال اولیاء کرام اپنا باطنی فیض عطا فرماتے ہیں، ان کا روحانی فیضان جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو خیال آیا کہ پہلے بھی ایک مرتبہ اس طرح کی مشکل آئی تھی، تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر چلہ کیا تھا تو وہ مشکل حل ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس دفعہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دے کر ان سے روحانی فیض حاصل کروں۔ اس نیت سے 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی، اور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ چلہ مکمل ہوا تو میری مشکل حل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کے روحانی تصرف سے مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اذن عطا فرمایا ہے کہ وہ روحانی طور پر امداد اور استعانت فرماتے ہیں۔ یہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 171 پر موجود ہے۔ اس کے بعد اہل السنہ کا ایک عقیدہ ہے، انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ تمام اصحاب میں بلند تر ہے۔ اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام بعد انبیاء خیر الانام، کشف المحجوب صفحہ نمبر 172 پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں ہے، وہی سب سے افضل ہیں۔ صفحہ نمبر 174 کشف المحجوب۔ اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کا ایک متفقہ عقیدہ جو 1400 سالہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی خلافت کے بھی تاجدار ہیں اور ظاہری خلافت کے بھی تاجدار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جسے امام اہل طریقت اور مقتدائے اہل تصوف کہا جائے، کشف المحجوب صفحہ نمبر 121 پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اہل طریقت اور مقتدائے اہل تصوف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس طرح آپ ظاہری خلافت کے حامل ہیں، اسی طرح آپ باطنی خلافت کے بھی حامل ہیں۔ اہل سنہ و جماعت کا ایک نظریہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ یزید
मलऊन के मुकाबले में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे, और जो माज़ल्लाह सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को बागी कहे वो नासबी और गुमराह खारिज अज़ाले सुन्नत है। दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जब तक हक ज़ाहिर था तो इमाम हुसैन बिल्कुल हक के ताबे और हिमायत की तरफ झुके रहे, और जब हक मफकूद हो गया तो तलवार न्याम से बाहर निकाली, हत्ता के जाने अजीज को फिदाए बारगाहे इलाही कर दिया। जब तक जान कुर्बान न कर दी आपने आराम नहीं फरमाया। यानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में यजीद के मुकाबले में जो आए और कूफियों के मुकाबले में खड़े हुए तो आप उस वक्त हक पर थे और यजीद जो था वो बातिल पर था। कश्फुल माजूब सफ़ा नंबर 184। सहाबा किराम की ताज़ीम व तकरीम के हवाले से भी हज़रत दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वही अकीदा व नज़रिया है जो अकाबरीन अहले सुन्नत का है, जो मुतकल्लिमीन अहले सुन्नत का है, जो आइम्मा अहले सुन्नत का है। ख़ास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका मौक़िफ़ कश्फुल महजूब की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। आप एक जगह कश्फुल महजूब में यजीद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, यजीद बिन मुआविया अख़ज़ाहुल्लाहु दूना अबी। कश्फुल महजूब फ़ारसी सफ़ा 78 पर आप फरमाते हैं कि यजीद अल्लाह उसको रुसवा करे। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी नज़रिया अहले सुन्नत के मुताबिक यजीद को पलीद मानते हैं और ज़िल्लत और रुसवाई का एक अलामत समझते हैं। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपका नज़रिया और अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए आपने फरमाया दूना अबी। शुबह ये हो सकता था कि यजीद बिन मुआविया अख़ज़ाहुल्लाहु कल कोई बदबातिन ये ना समझ ले कि माज़अल्लाह हज़रत दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के साथ साथ हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी इन कलिमात से नवाजा है। तो आपने फ़र्क कर दिया, फरमाया दूना अबी, ये यजीद ज़िल्लत का मुस्तहिक है, जबकि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। तो मकाम सहाबियत का आपने दिफा फरमाया, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपना अक़ीदा और नज़रिया वाज़े कर दिया। इससे मालूम ये हुआ कि ये है सैयदना दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीदा और नज़रिया हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, कि आप उनका नाम भी एहतराम से लेते हैं। तो आज जो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तनकीद और तान कर रहे हैं, उनको हज़रत दाता साहब के मज़ार पर आने का कोई हक हासिल नहीं है। और फिर दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु हनफीउल मज़हब है, आपको अपनी हनफियत पर फ़ख्र है। कश्फुल महजूब के अंदर आप अपने एक कश्फ का वाक़या नकल करते हैं, फरमाते हैं कि मैं हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पर था कि ख्वाब के आलम में मैंने देखा कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में बाब बनी शैबा से तशरीफ़ ला रहे हैं और किसी बुज़ुर्ग को अपने पहलू में उठाया हुआ है। कहते मैं आगे बढ़ा और जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्त बोसी और कदम बोसी का शरफ़ हासिल किया, और साथ ही दिल में ये ख्याल आ रहा था ये सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग कौन हैं जिनको हुज़ूर ने खुद उठाया हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निगाह नबुव्वत से हज़रत दाता अली हुजवेरी के उस दिल के ख्याल को जान लिया और फरमाया, ए अली बिन उस्मान, ये तेरे और तेरे शहर वालों के इमाम अबू हनीफ़ा हैं। और दाता साहब यहाँ से नतीजा क्या अखज़ करते हैं वो दिलचस्प है, काबिल तवज्जो है। आप फरमाते हैं जो अपने पाँव पर चलने वाला हो उसके लड़खड़ाने डगमगाने का ख़तरा ज़्यादा होता है, और जिसको कोई चलाने वाला हो, हाथ पकड़ कर चलाने वाला, उसके लग़ज़िश खाने और डगमगाने के ख़तरात बहुत कम हो जाते हैं। और फिर जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चला रहे हों
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان امام ابو حنیفہ سے لغزش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور پھر یہ بھی بشارت عطا فرما دی، فرمایا تیرے اور تیرے شہر والوں کے امام ابو حنیفہ ہیں، تو حضرت داتا حجویری کا شہر لاہور ہے، اور آپ دیکھیں آج لاہور کے اندر حنفیت ہی حنفیت ہے اور حنفیت کا عروج ہے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے، اور اس کی بشارت اور خوشخبری خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اے داتا حجویری تیرے ماننے والے سارے ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں گے، اور آج تک ہیں الحمدللہ۔ اور شہر لاہور جس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں کہ شہروں کے اندر، ہندوستان کے شہروں کے اندر یہ شہر لاہور قطب الارشاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر لاہور کی عظمت اور شان ہے، اور یہ شہر لاہور کو عظمت اور شان کیوں ملی؟ داتا علی حجویری کے قدم رنجا فرمانے کی وجہ سے ملی۔ پھر کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم جو زوجہ ہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے جن کا نام زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس واسطے حضرت زید بن عمر کو پدر حضرت عمر اور جد بزرگوار دو عظیم ہستیوں کی وجہ سے ذوالہلالین کہا جاتا ہے۔ آج جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا، ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ اتنے دلائل تو ایک طرف داتا صاحب کی ہی مان لے کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ اور پھر صحابہ و اہل بیت کے باہمی تعلقات اور رشتہ داریوں کے حوالے سے آپ نے حضرت امام حسین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشگوار تعلقات کی ایک مثال بھی پیش فرمائی۔ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سوالی حاضر ہوا اور کہا کہ میں عیالدار ہوں اور نادار بھی ہوں، آج شام کا کھانا آپ انتظام فرما دیں۔ آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، ہمارا رزق ابھی راستے میں ہے، جیسے ہی آئے گا ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں دیناروں کی جب آپ کے پاس آئیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 تھیلیاں اس سائل کے ہاتھ میں تھما کر ارشاد فرمایا کہ یہ 5 تھیلیاں ہمیں تو اتنا معلوم نہیں تھا کہ اتنی کم ہوں گی، تو تمہیں ہم نے بٹھانے کی زحمت گوارا کی ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کی معافی دے دیں، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ ہوتا تو ہم وہ بھی عطا فرما دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلح امام حسن پر رضامند اور متفق تھے، اسی لیے تو ان کے ہدیے اور نذرانے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آپ قبول فرماتے رہتے تھے، اور اس بات پر رضامند تھے کہ جو صلح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے کی ہے وہ بالکل برحق ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت عظمیٰ کا نتیجہ ہے۔ یہ عقائد و نظریات ہیں داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے، لہٰذا آپ کے مزار پر حاضر ہونے کا وہی مستحق ہے جو اس کشف المحجوب کے مندرجات کو مانتا ہے اور داتا حجویری کے نظریات کو مانتا ہے، ان کے عقائد پر کاربند ہے، اور جو ان کے عقائد سے بغاوت کرے، ان کے نظریے سے بغاوت کرے، انہیں ان کے مزار پر حاضر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی داتا صاحب اسے قبول فرمائیں گے۔ اس لیے جو رسوا ہو رہے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔